السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مزاحری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، مدرسہ مظالوم وقف سہارنپور کے ناظم و متولی حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ کچھ دن پہلے اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے تھے، لیکن حضرت کے انتقال کے بعد چند روز پہلے حضرت مولانا محمد سعیدی کے کاغذات کی دیکھ ریکھ کے دوران کاغذ کا ایک تراشا ملا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا موجودہ نائب ناظم حضرت مولانا مفتی محمد بدران سعیدوں کو ملا۔ تو پہلے تو انہوں نے بھی بالکل دھیان نہ دیا، لیکن بڑے صاحبزادے مفتی محمد سعدان سعیدی نے اس پر لکھی عبارت کو پڑھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ پہلے سے کسی کاغذ پر لکھی تحریر کے ایک خالی گوشے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ نے کچھ تاریخی اور سنہرے حروف رقم فرما رکھے ہیں۔ وہ تاریخی اور سنہرے حروف کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، جو کہ اس کاغذ کے اس پرزے پر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ان سنہری حروف کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں لکھا ہے: عزیزم مولوی محمد سعیدی سلمہ ہوں، میں تم کو اجازت بیعت دیتا ہوں، مگر میری زندگی میں کسی پر ظاہر نہ کرے، کام میں لگ رہے، کام ہی اصل ہے، دکھانا یا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس کاغذ کے تراشے پر یہ لکھا ہوا ہے: عزیزم مولوی محمد سعیدی سلمہ ہوں، میں تم کو اجازت بیعت دیتا ہوں، مگر میری زندگی میں کسی پر ظاہر نہ کرے، کام میں لگے رہے، کام ہی اصل ہے، دکھانا یا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے اس عظیم محدث کے جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ ہے، اور مخاطب ہے وہ عظیم عالم دین جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ ہے۔ اخفا، اور وہ بھی ایسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ کی حیات میں تو کسی کو کیا بتاتے۔ حضرت کے انتقال 16 شوال سن 1438 ہجری مطابق 11 جولائی سن 2017 کے بعد بھی 8 سال تک کسی کو اس اجازت بیعت و خلافت کی کسی اپنے یا پرائے کو اطلاع نہ ہوئی، یہاں تک کہ خود حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ بھی 7 ذی الحجہ سن 1446 ہجری مطابق 4 جون سن 2025 بدھ کو اچانک مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت لینے والوں کی لائن نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ والی لائن سے بھی لمبی نظر آتی ہے۔ تماشا یہ ہے کہ خلافت دینے والے بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بعض خلافت لینے والے تو اتنے شاطر ہیں کہ طرح طرح کے خوابات و منامات سے پیر و مرشد کو سریا پر پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ تو من گھڑت خواب سے پیر صاحب کے نفس کو پھلا پھلا کر غبارہ بنا دیتے ہیں، جو ذرا سی نوک سودین سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ فقیر الاسلام، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نلیڈوی رحمہ اللہ، حضرت حافظ محمد ظفر صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی، اور حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفت ہے۔ مگر حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ سے بھی انہیں خلافت حاصل تھی، اس کا بالکل پتہ نہ چل سکا۔ خلافت نامہ بھی ایک ایسے کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا ملا جس کی طرف عام طور پر توجہ بھی نہیں جاتی، لیکن چند روز پہلے حضرت مولانا محمد سعیدی رحمہ اللہ کے کاغذات کی دیکھ ریکھ کے دوران جب یہ پرزہ موجودہ نائب ناظم مفتی محمد بدران سعیدوں کو ملا، تو پہلے تو انہوں نے بھی بالکل دھیان نہ دیا، لیکن بڑے صاحبزادے مفتی محمد سعدان سعیدی نے اس پر لکھی عبارت کو پڑھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ پہلے سے کسی کاغذ پر لکھی تحریر کے ایک خالی گوشے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ نے یہ تاریخی اور سنہرے حروف رقم فرما رکھے تھے۔ ویسے جو حضرت شیخ الحدیث کے مزاج سے واقف ہے، یعنی مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ کے مزاج سے واقف ہے، الحمدللہ بندہ بھی حضرت کے مزاج سے واقف ہے، کیونکہ حضرت سے بندے نے بھی بخاری شریف پڑھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی اصل کام تھا، شہرت یا ناموری ہرگز نہیں تھی۔ اسی طرح کسی شاندار بیلدار یا دید زیب کاغذ پر خلافت نامہ لکھوانے یا چھپوانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ تو خود ہی شہرت اور ناموری سے دور بھاگتے تھے، اور اپنے شاگردوں، متعلقین، مسترشدین اور محبین سے بھی یہی چاہتے تھے کہ کام ہی اصل ہے، دکھانا یا بتانا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرید و مسترشد بالفاظ دیگر استاد و شاگرد کی مغفرت فرمائے۔
کہ ایک نے اظہار کو ناپسند کیا، دوسرے نے اس پر ایسا عمل کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔